بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 373 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم نے 3 ابواب کو پڑھنا ہے، اگرچہ تیسرا ادھورا ہی رہ جائے گا اور آئندہ سبق میں مکمل ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم 2 ابواب مکمل اور تیسرے کا کچھ ایسا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال پہلا جو باب ہے وہ ہے باب الشرب والاکل بالیمین، کہ یہ باب ہے کھانا اور پینا دائیں ہاتھ سے، اس حوالے سے۔ اور دوسرا جو باب ہے وہ ہے باب الرجل یشرب ثم یناول منعا یمینہ، کہ ایک شخص کچھ کھا پی کر باقی مند اپنے دائیں طرف بیٹھنے والے کو دے دیتا ہے۔ اور تیسرا جو باب ہے وہ ہے باب فضل اجابت الدعوت، کہ دعوت قبول کرنے کی فضیلت کے حوالے سے یہ باب ہے۔ تو بہرحال چلیے ہم بالترتیب پہلے باب سے اس کو شروع کرتے ہیں اور آخر تک پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن ابی بکر بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ ولیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی ہے، اور انہیں ابو بکر بن عبید اللہ نے بتایا ہے، اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے وہ کھائے، اور فرمایا کہ وہ دائیں ہاتھ سے ہی کھائے اور دائیں ہاتھ سے ہی پیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے۔ قال محمد وبه نأخذ لا ينبغي ان يأكل بشماله ولا يشرب بشماله الا من علة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں حدیث پاک کے بعد مسلک احناف کو ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا احناف کا یہی مسلک ہے کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ تو کھائے اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے وہ پیے، اور فرمایا اس کے سوا کہ اسے کوئی علت ہو، مطلب یہ کہ اگر وہ بیمار ہے، کوئی عذر ہے اور اس کا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا تو پھر وہ بائیں ہاتھ سے کھا سکتا ہے، ورنہ عمومی طور پر وہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی وہ پیے۔ تو شیطان کا بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ 2 معنی کا احتمال رکھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے پر اپنے ساتھیوں کو اکساتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ واقعتاً وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، اور یہی معنی درست تر ہے، کیونکہ شیطان جنات میں سے ہے اور جنات کھاتے پیتے ہیں، وہ ہڈیاں اور گوبر وغیرہ کھاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اور جب حدیث کو حقیقت پر محمول کیا جاتا ہے تو مجازی معنی مراد لینے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ تو جب حقیقت پہ عمل ہو رہا ہو تو پھر مجاز کی طرف جانے کا کوئی فائدہ یا ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا ہمارا باب تھا۔ دوسرا جو باب ہے وہ ہے باب الرجل یشرب ثم یناول منعا یمینہ، کہ ایک شخص ہے وہ کچھ پی لیتا ہے اور پھر باقی ماندہ اپنی دائیں طرف بیٹھنے والے کو دے دے، تو اس حوالے سے یہ باب ہے۔
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی حدیث پاک کو آپ ذکر کرتے ہیں. فما اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فشرب ثم اعطى الاعرابی ثم قال الایمن فالایمن. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بتایا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک سنائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا جو پانی سے ملا ہوا تھا. تو آپ کے دائیں طرف ایک دیہاتی بیٹھا تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی کر جو باقی ماندہ دودھ تھا وہ دائیں جانے والے اعرابی کو دے دیا اور فرمایا کہ جو اس کے بعد دائیں طرف والے ہیں انہیں یکے بعد یہ دودھ دیا جائے کہ دائیں کے بعد دائیں ہی ہے. تو بہرحال یہ ایک حدیث پاک تھی جو اس باب کی پہلی حدیث تھی. تو اس حوالے سے یہ پہلی جو روایت تھی وہ اس کا یہ مفہوم بنتا ہے، جبکہ دوسری اس حوالے سے حدیث پاک لکھنے سے پہلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال محمد وبه ناخذ، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو احناف ہیں تو ہم اسی سے استدلال کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اسی حدیث کے تقاضے پر دائیں جانب کو ہی افضل سمجھتے ہیں. تو اس پر آپ دوسری حدیث پاک پھر لکھتے ہیں، فرمایا کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابو حازم عن سہل بن سعد الساعدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي في أن أعطيه هؤلاء؟ فقال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک جو ہے وہ سنائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشروب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیا. تو آپ کی دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا اور جبکہ بائیں جانب دیکھا جائے تو بڑے بڑے بزرگ لوگ اشیاخ بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معمول کے مطابق دائیں جانب سے بانٹنا چاہا تو بچے کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا تم مجھے اس چیز کی اجازت دیتے ہو کہ یہ بچہ ہوا پہلے میں ان بائیں جانب والے اشیاخ کو دے دوں کیونکہ وہ بڑے ہیں. اس بچے نے کہا کہ نہیں بخدا میں آپ کا بچہ ہوا کسی کو نہیں دوں گا، یہ میرا ہی حصہ ہے، میں خود پیوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پھر وہ پیالہ تھما دیا اور اس نے ہی پھر اس کو پیا. تو بہرحال آداب محفل کے متعلق جو ہے وہ سنت نبوی یہ ہے کہ جب کوئی شخص پانی یا کوئی مشروب پی لے اور کچھ بچ جائے اور دوسرے اہل مجلس بھی اس مشروب کے حصول کے متمنی ہوں اور خواہش رکھتے ہوں تو اس سے بچا ہوا مشروب اپنی دائیں طرف والے آدمی کو پہلے دینا چاہیے. اگر اس سے بھی بچ جائے تو وہ اپنی دائیں طرف والے کو پھر دے دے، یعنی جو اگلا تھا وہ اپنی دائیں طرف والے کو دے دے. اسی طرح پھر وہ آگے دینا چاہے تو وہ اپنی دائیں جانب والے کو دیکھ لے.
تو ان کو دے دے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمن فالایمن، کہ دائیں طرف والوں کو یک کے بعد دیگرے وہ دیا جائے گا۔ اور اگر کسی امیر مجلس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوں، کوئی دائیں بائیں نہ ہو، تو پھر ان میں سے علم اور فضل اور سن رسیدگی کے اعتبار سے بڑے شخص کو پہلے دیا جائے، پھر اس کے بعد والوں کو دیا جائے۔ تو اسی طرح جب امیر مجلس کوئی چیز بانٹے تو دائیں طرف والوں کو پہلے دے، اور اگر لوگ سامنے ہوں تو بڑے اشخاص سے ابتدا کرے، یا اہل فضل سے، اہل علم سے وہ ابتدا کریں۔ تو بہرحال اب یہ ایک روایت اور ایک پورا چیپٹر جو آپ نے سنا، تو اس میں بالخصوص جو دوسری حدیث پاک آپ نے بچے کے حوالے سے سنی، تو اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ بچے کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر غلب کر چکی تھی کہ وہ اپنا حصہ اس وجہ سے چھوڑنے کو تیار نہ ہوا کہ حضور یہ آپ کا جھوٹا ہے، اور یہ آپ کا جھوٹا قسمت والوں کو ملتا ہے جو باعث برکت ہے، باعث شرف ہے، تو میں آپ کا جھوٹا ڈائریکٹ لینے کا، آپ کے فوراً بعد ملنے کے ایک حقدار اس معنی میں اگر بن چکا ہوں کہ میں دائیں جانب ہوں، تو میں کبھی بھی کسی کو اپنے اس حق پر وہ جو ہے رسائی نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس میں آپ کی برکت شامل ہے۔ تو بہرحال اللہ اس بچے کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آج اچھی طرح سمجھیں۔ آئندہ جو باب ہے وہ مستقل ہم سبق میں پڑھیں گے، اور اس سبق میں جو آپ کو جو 2 باب پڑھے گئے ہیں تو ان کی آپ خلاصہ بھی اپنے رجسٹروں پر ضرور تحریر کریں۔ تو بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں کہ دائیں جانب سے، دائیں ہاتھ سے کھانے کے حوالے سے کوئی حدیث پاک تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ بچے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب بیٹھے ہوئے اشیاخ کو پہلے پینے کی اجازت کیوں نہ دی، اس کا جواب بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔